جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کیسے دیں اور دین کی دعوت دینے کی فضیلت کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کا پرچار کیسے کریں، اور اسلام دھرم میں جو دین ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، انسانوں کا جیون جینے کا طریقہ، تو دین کی فضیلت یعنی کہ دین کو پھیلانے کی فضیلت کیا ہے، کیا فائدے ہیں اس سے، اور نہ پھیلانے سے کیا نقصان ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سبھی لوگ دھیان سے سنیں، اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ دھیان سے سنیں۔ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے پہلے اس ویڈیو کو سنیں اور سمجھ لیں، کیونکہ جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ جس نے جیون کا مقصد نہیں جانا وہ پھر اس جیون کے امتحان میں فیل ہو جائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ مالک نے ہمیں بنایا ہے، پوری دنیا اس نے بنائی ہے، ہمیں بھی بنایا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے کہ جاؤ اب دنیا میں۔ ہمارے اندر اس نے اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ۔ میں لگ بھگ ہر بات میں اس بات کو سمجھاتا ہوں لوگوں کو تاکہ لوگ سمجھ لیں آسانی سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر سنبھال کے رکھتا ہے، یعنی برائی کو دل سے برا سمجھتا ہے اور اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اب اللہ کے پیغام آتے ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے اسی رچنا کے آدھار پر ہے، ہر زمانے میں آئے۔ اچھائی پر چلنے کا حکم ہے، برائی سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اب جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں والعصر جو سورت ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھے ہم بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے والعصر میں صاف طور پر فرمایا، والعصر قسم ہے زمانے کی، وقت کی۔ اس سے کئی چیز مراد ہیں، یعنی ہر زمانے کے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جن لوگوں نے چار کام کیے۔ دیکھو کتنے زمانے بدل رہے ہیں، آج دھرتی پر کچھ اور پبلک ہے، یہ مر جائے گی پھر دوسری آ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا؟ ہر زمانے کے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں۔ یا اللہ کوئی بچا؟ کہ ہاں، کہ کون؟ کہ جو چار کام کریں میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ پہلا کام کیا ہے؟ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلی شرط سنو، جو دل سے شدھ بھاونا اپنا کر سچی نیت سے اللہ پر ایمان لائے، اس کی رچنا کے آدھار پر۔ اس کے اب اس میں ایمان میں لمبی فہرست ہے تھوڑی سی، کہ اس کے نبیوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یعنی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، جتنی کتابیں اتری ہیں ان سب پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے ہیں، پہچان کر کہ حقیقت میں جو دکھتا نہیں ہے خدا وہی اس کائنات کا مالک ہے۔ دنیا میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، جو چیز پیدا ہے وہ ناپید بھی ہے، جو چیز پیدا ہے اس کو مرنا بھی ہے۔ جو چیز پیدا ہو اور مر جائے اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو پیغام ہے ہمارے بنانے والے مالک کا، کہ وہ دکھتا نہیں ہے، نراکار ہے، کوئی روپ آکار نہیں ہے اس کا، اور سب سے الگ اور نرالا ہے، وہ سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے اچھا ہے، پاک اور پوتر ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اور پھر سمجھ کر اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کی کھوج میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، پہلی بات کو، اور پھر وہ دل سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، دل میں یقین بناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکموں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی اپنے اندر بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، کہ واقعی یہ اسی مالک کے حکم ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو
رچا ہے کہ ہمارا من کرتا ہے کہ برائی ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم اس کو ناپسند کریں، اس پہ نہ چلیں، اور اچھائی چاہیں ایک کण کے برابر ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو ہم پسند کریں، اس پر ہم چلیں، ہمارا من یہ چاہتا ہے۔ اور اسی رچنا کے آدھار پر یہ قرآن مجید میں اس مالک کے حکم ہیں جو ہمیں پوری طرح برائی سے بچاتے ہیں اور اچھائی پر چلاتے ہیں، اور ہمارے لیے سکون شانتی کا ذریعہ ہے۔ تو پھر وہ اللہ کے حکم پر نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن کے انوسار اپنے برے کرموں کو ٹھیک کرموں سے سدھار لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن میں جو اللہ کے آدیش دیے گئے ہیں، یہ قرآن انسان کے اندر ایشوری رچنا جو رچی ہوئی ہے اس کے آدھار پر ہے۔ تو یہ قرآن تو انسان کے اندر پہلے سے ہی ہے، رچنا تو پہلے سے ہی ہے۔ اب اس رچنا کی یاد دہانی کے لیے قرآن کو بھیجا گیا تاکہ لوگ میرے بندے پہچان لیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ میرے حکم ہے، پہچان لیں بندے، بھٹکے نہ، گمراہ نہ ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب وہ کیا کریں؟ سچے من سے ایمان لائیں اور پھر سچے من سے اللہ کے حکموں پر چلیں، اچھے کرم کریں۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے، جس چیز پہ چلنے کا حکم دیا ہے اس پہ چلیں، اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے برے کرموں کو قرآن کے ذریعے سے اچھے کرموں سے بدل لیتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نیک عمل، اچھے کرم۔ اس کے بعد حقیقت میں جو انسان واقعی سچا اور اچھا ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ جب انسان سچا ہے تو وہ سچائی کو پہلے سمجھتا ہے، سچائی کی تحقیق کرتا ہے، اور جب حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے اور اپنے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں سمجھتا ہے اور دنیا میں غور کرتا ہے کہ واقعی میں اس کائنات کے اندر ایک مالک کی بادشاہت چل رہی ہے، سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ سمجھ جاتا ہے وہ کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، کہ کوئی انسان کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دنیا کی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت میں جھوٹے خدا ہیں، سچا خدا یہی ہے جو نہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے، پھر دل کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ تو انسان کے دل میں سچی بات بیٹھتی ہے، مگر جس کو اللہ کی تلاش ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے دنیا بنائی اس لیے ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ دنیا میں جا کر کون میری قدر کرتا ہے، کون میری کھوج کرتا ہے اور مجھے راضی کر کے آتا ہے، اور پھر اس نقلی زندگی کے بدلے میں جنت کا انعام پاتا ہے، اور کون میری ناقدری کر کے مجھے ناراض کر کے آتا ہے اور پھر نرک کی آگ میں جاتا ہے۔ اللہ نے سارے سسٹم پہلی بنا کر تیار کر رکھے ہیں یہ۔ تو جو انسان اچھا ہوگا وہ دل سے ایمان لائے گا، چاہے وہ ہندو دھرم میں کیوں نہ ہو، چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ وہ دل سے پہلے ایمان لائے گا سمجھ کر، اس کے بعد پھر وہ سمجھے گا کہ ہاں یہ میرے مالک کے سچے حکم ہے قرآن میں، پھر وہ نیک عمل کرے گا، اچھے کرم کرے گا، بری برائی سے بچے گا، اور اس کے بعد پھر اس پر تقاضا یہ بنتا ہے کہ جب اچھائی مجھے حاصل ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو میں اس اچھائی کو دنیا میں پھیلاؤں، اوروں میں بھی اس کو بانٹوں کہ لوگوں سچا راستہ یہ ہے، آ جاؤ اس پہ، بھٹکنے سے بچ جاؤ تم۔ یہ شیطان کے راستے ہیں جو اور دنیا میں جن پہ تم چل رہے ہو، یہ شیطانی خدا ہیں، یہ غلط خدا ہیں۔ انسان پر یہ فرض بنتا ہے جب خود سچائی کو سمجھ جائے تو پھر وہ دنیا میں پھیلائے اس کو، اور اسی کو قرآن میں کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، شرط نمبر 4، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلایا، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کی زندگی۔ تو پھر دنیا پہ غور کیا اس نے، عقل کو چلایا کہ واقعی یار دنیا کی زندگی تو بیکار ہے، یہ جیون تو ایسا ہے کہ ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے اٹھا لے گا،
تو ہم تو یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں، تو پھر یہاں دنیا میں کس کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں ہم؟ جب یہاں سے دنیا ہمارے لیے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دنیا پر صبر کرے گا، دنیا سے دل کو ہٹائے گا، اللہ کی طرف دل لگائے گا، اس کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا پر صبر، وتواصوا بالصبر۔ میرے بندے، دنیا کے مال دولت کے پیچھے نہ بھاگ، غور کر، دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا وفروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا ہے۔ جب تم اسے راضی کر کے جاؤ گے تو تمہیں اس نقلی جیون کے بدلے میں اصلی جیون، ہمیشہ کامیابی کا جیون، امن اور سلامتی کا جیون جنت میں دے گا، سورگ میں دے گا۔ اب دیکھو یہاں پر ہم ایک بات سمجھیں، اب شیطان دکھتا نہیں ہے، یاد رکھیں، وہ جن کا مطلب ہے، جنوں میں سے ہے، جن کا مطلب ہے کہ نہ دکھنے والی چیز۔ شیطان اس آگ سے پیدا ہے جو آگ ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو وہ دکھتا نہیں ہے، مگر حدیث میں ہے کہ وہ ہمارے خون میں جو ہے دورہ کرتا ہے، ہمارے دل میں جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی ہوائی سی ہو گئی، لیکن دلیل اس کی یہ ہے، شیطان کی پہچان یہ ہے کہ شیطان ہمارے اندر، ہمارے من میں برے خیال جو ڈالتا ہے، بس وہی شیطان ہے۔ اس سے آپ سمجھ جاؤ۔ اور بہت ساری پہچان ہے شیطان کی، کہ جو لوگ گانے بجانے کے شوقین ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، جب کوئی گمک سے ڈیگ ڈبہ بج رہا ہو اور وہ وہاں سے گزر رہے ہوں تو ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی شریر ان کا پھدکتا ہے، تو وہ شیطان جو ہے پھدکتا ہے شریر کے اندر ناچنے کے لیے، کیونکہ شیطان کو پسند ہے موسیقی، گانا بجانا، جتنے بھی کام برائی کے ہیں، بے حیائی کے ہیں، وہ شیطان کو پسند ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے ہی بندے چنتا ہے، حالانکہ اس کا بہکانے کا کام تو ہر انسان کو ہے، ہر انسان کے اوپر شیاطین ہیں جو برے خیال پیدا کرتا ہے، لیکن خاص طور پہ اسپیشل طریقے سے وہ اللہ کے بندوں میں سے ہی چنتا ہے ان لوگوں کو جو ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، برائی کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے دکھا رکھا ہے کہ برائی کے اندر بے چینی ہے اس کے لیے، اور ہوتی ہے اسے بے چینی، اچھائی میں سکون ہے، پھر بھی وہ اچھائی کو پسند نہیں کرتے اور برائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے ایسے لوگوں پر ہی قبضہ کر لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس پہ میرا وار چلے گا اور میں اس پہ قبضہ کر لوں گا، اور پھر اس کے ذریعے سے اسلام کی سچائی کے خلاف نفرت پھیلاؤں گا اور دھرتی پر فساد پھیلاؤں گا، اس آدم کی نسل کو آپس میں مرواؤں گا اور کٹواؤں گا۔ جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور بگڑی ہوئی عقل ہے ان لوگوں کی، کبھی کچھ بھونکتے ہیں، کبھی کچھ بھونکتے ہیں، اور چہرے سے معلوم پڑتے ہیں بڑے ہوشیار، بڑے سمجھدار ہیں یار، اور ہیں بالکل بگڑی ہوئی عقل، سمجھے؟ تو شیطان بھی برائی کرنے اور کروانے کے لیے، دھرتی پر فساد پھیلانے کے لیے انسانوں میں سے چنتا ہے، چھانٹتا ہے، اور اس کو چھانٹتا ہے جو ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے۔ اب شیطان اس پر قبضہ کر کے اسلام کی سچائی کے خلاف، یعنی سنسار کے سچے مالک کی سچائی کے خلاف فساد پھیلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی، سنسار کا سچا مالک بھی، اللہ تعالیٰ بھی انسانوں میں سے اچھے لوگ چنتا ہے، جو اللہ کی رچنا کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جو اللہ کی رچنا کو اپنے اندر بگاڑتے نہیں ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام کا پیغام پھیلاتا ہے اور فساد کو مٹاتا ہے، اور بندوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، ٹیسٹ لے کر چھانٹتا ہے، پھر اچھے لوگوں کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کا پیغام لوگوں میں پھیلواتا ہے، سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے دکھاتا ہے، اور پھر اس میں ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون ڈر کے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور پھر اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے بندوں کو۔ اب یاد رکھیں، اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں اس امت پر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان پر اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ تم میرے دین کا پیغام، سچے دھرم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاؤ، تاکہ تم ذریعہ بنو لوگوں کی ہدایت کا، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سچا راستہ دکھائے۔ جب تم میرے دین کا پیغام پہنچاؤ گے ان تک
یاد رکھیں، اگر تم غیر مسلمانوں کو دعوت دیتے ہو، ہیں دنیا کے ہر انسان کو دعوت دیتے ہو، تو اللہ ہر زمانے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر تم باطل کو، برے لوگوں کو جو برائی پر چلنے والے ہیں دعوت نہیں دے رہے ہو، تو تم سارے عمل کرتے رہو اور دعوت مت دو۔ آپ ابھی میں نے کیا بتایا، 4 شرطیں بتائیں کامیابی کی۔ والعصر کے حساب سے کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 4 میں سے ایک بھی نہیں کیا تو والعصر کے حساب سے انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اگر آپ نے دعوت نہیں دی تو آپ چاہے کتنی عمل کرتے رہیں دعوت کے علاوہ، تم سارے عمل کرنے کے بعد بھی باطل کے سامنے، برے لوگوں کے سامنے جلیل ہو کر رہو گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن میں، یہ بالکل پکی بات ہے۔ دیکھو، میں نے آپ کو سمجھایا کہ جو انسان سچا اور اچھا ہوگا اللہ کی کھوج کرے گا اور اللہ کی پہچان ٹھیک سے کر لے گا، اور پھر وہ دل سے ایمان لائے گا اللہ پر، پہلی شرط کو پوری کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکموں کو پہچانے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ کہ قرآن کے اندر میری رچنا کے آدھار پر حکم ہے مالک کے، پھر نیک عمل بھی کرے گا۔ اس کے بعد پھر اسے لالچ ہوگا کہ جیسے میں ہوش میں آیا ہوں، میں سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ جان چکا ہوں، میں ہوش میں آ چکا ہوں، سچائی کو سمجھ چکا ہوں، تو پھر وہ اس سچائی کو اوروں میں پھیلائے گا، وتواصوا بالحق، پھر لوگوں کو اسلام کا پرچار کرے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ دنیا کے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور پھر وہ دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھ جائے گا۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو وہ دیکھے گا دنیا کے لوگ دنیا میں دھوکے میں لگے ہوئے ہیں، ہاں، ان تک پیغام پہنچائے گا، اور پھر وہ دنیا پر صبر کرے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے حقیقت میں، اگر میں اللہ کو راضی کر کے مرا تو واقعی میں جو ہے موت کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اس نقلی زندگی کے بدلے میں اصلی زندگی دے گا۔ تو یہ تو ہے سچے انسان کی بات۔ جو اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائے گا وہی ایمان، زندہ ایمان حاصل کر پائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے گا اور اپنی محبت دل کے اندر داخل کر دے گا، اس کے پاس زندہ ایمان ہوگا۔ اب دوسری طرف ہے اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرنے والے، ان کے بارے میں بھی سن لیں ہم ذرا۔ اس امت میں اکثر زیادہ تر ایسے ہی انسانوں کی بھیڑ ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت جلیل ہو رہی ہے، جگہ جگہ مسلمان جلیل ہو رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں۔ اب اس فراڈ بازی کو ہم سمجھ لیں پہلے، اور یہ مت سمجھنا کہ فراڈ بازی صرف جو جن کا داڑھی ٹوپی نہیں ہے وہی کر رہے ہیں، نہیں، زیادہ تر فراڈ بازی وہ کر رہے ہیں جن کی داڑھی ٹوپی ہے اور دیندار دکھتے ہیں، جنہوں نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے، دینداری کی آڑ میں دنیا داری کر رہے ہیں۔ مین مقصد دنیا پرستی کا ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے معلوم نہیں پڑتی کون کیا ہے کون کیا ہے، اللہ وہاں پر سب کے بھید کھولے گا۔ اب اس میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ سچے انسان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے ایمان لاتا ہے، ڈرتا نہیں کسی سے، اپنے اوپر آتم وشواس رکھتا ہے کہ میں خود اپنے مالک کو چیک کروں، اس کا سچا مالک کون ہے، تحقیق کرتا ہے عقل سے، سچائی کی حقیقت تک پہنچتا ہے، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اسے مانتا ہے، ڈرتا نہیں کسی سے۔ اچھا، اب حالات کی بات ہے، ماننے میں پختگی ہوگی، اگر اسے خطرہ ہے تو دل سے مانے گا، زبان سے منع کر دے گا، وہ بات الگ ہے، لیکن مانے گا۔ اب انسانی قوت کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر نیک عمل کرے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیک عمل کرے گا۔ اگر اسے ڈر ہے ماحول کا کہ ماحول خراب ہے تو دل سے تو مانے گا کم سے کم، اور چوری چھپ کے نیک عمل کرے گا سچائی کو پہچاننے کے بعد، اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر، ہاں، سچا انسان ڈنکے کی چوٹ پر مرد کی طرح سچائی کو دنیا میں پھیلائے گا، وتواصوا بالحق، اللہ کا پیغام پھیلائے گا اور دنیا پر صبر کرے گا۔ اور جو لوگ بزدل ہیں، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرنے والے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرنے والا، دیندار دکھنے والا، دینداری کی آڑ میں دنیا داری کرنے والا، دنیا پرستی کرنے والا، دین پر وہاں تک چلے گا، اللہ کے حکم پر وہاں تک چلے گا جہاں تک دنیا پرستی میں اس کا نقصان نہ ہوگا۔
جہاں اس کی دنیا داری میں نقصان نہ ہوگا وہاں تک چلے گا، اور جہاں دین پر چلنے میں نقصان کا اندیشہ اسے دکھائی دے گا وہاں سے وہ ہٹ جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے حکم پر دین پر چلنے میں کہیں بھی نقصان نہیں ہے، بس انسان کے من کا گمان ہے۔ اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرنے والے کو دین میں جہاں نقصان نظر آئے گا یہ دین کے اتنے ہی حصے کو چھوڑ دے گا۔ جب اس سے غیر مسلمانوں میں دین پھیلانے کو کہا جائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ پہلے اپنوں کو ہی سنبھال لیں، وہ بہانے مارے گا۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ آتی ہے۔ جب دل میں دنیا پرستی بسی ہوئی ہے تو پھر دین کے اس حصے کو چھوڑ دیں گے جہاں خطرہ دکھائی دے گا، حالانکہ خطرہ نہیں ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یا پھر یہ کہے گا کہ بھئی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ یا پھر یہ کہے گا بھئی قانون کفر کا ہے، شیطانی قانون ہے، ہم قانون سے باہر نہیں جا سکتے، ہم قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہے گا کہ اتنے دین پر چلو جتنے دین پر تمہیں قانون حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں دین کا خسارہ، نقصان، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں والعصر میں کہا ہے کہ ہر زمانے کے انسان خسارے میں ہیں۔ ہاں، ہر زمانے کے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں، سوائے ان کے جو سچے دل سے ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد نیک کرم کیے، اچھے کرم کیے، پھر اس کے بعد اللہ کی سچائی کو دنیا میں پھیلایا، ہاں دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، وتواصوا بالحق، اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالصبر، دنیا پر، دنیا کی مال و دولت پر، دنیا کی حرص و ہوس پر، دنیا کی دوڑ لگانے سے صبر کیا، اللہ کی طرف دوڑ لگائی، اللہ کو راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائی۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے میں، برائی پہ چلنے والے لوگوں کے مقابلے میں ان مسلمانوں کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کو ایمان اور اچھے عمل، اچھے کرموں پر کھڑا کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا کر۔ جب برے لوگ اچھے لوگوں سے ٹکراتے ہیں، جب برے لوگ مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کو ایمان اور اعمال، اچھے کرم کی طرف کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کے قدم جما دیتا ہے۔ یاد رکھیں دو چیزیں مسلمانوں پر پیش کی جاتی ہیں اس کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے۔ ہاں، نمبر 1 باطل کا خوف، ڈر، دوسرا لالچ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سے نام کے مسلمانوں کو آپ 1 لاکھ روپے دیں اور جے شری رام بولنے کو کہیں، فوراً بولے گا۔ انہوں نے کہا میرا بولنے میں کیا جا رہا ہے، لیکن اسے پتہ کچھ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے، ہمیشہ کی ناکامی موت کے بعد۔ تو اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ موت کے بعد ہمیشہ کی ناکامی کا انجام کتنا برا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ سچے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ سچے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ایمان، جو سچا ایمان ہوگا وہ مال دولت ساری دنیا کی محبت دل سے نکال دے گا۔ دوسرا، اللہ کے علاوہ ہر چیز کا ڈر دل سے نکال دے گا۔ اگر یہ ایمان ہے تو کوئی بھی مسلمان اپنے دین کو ڈر یا لالچ کی وجہ سے چھوڑے گا نہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کا دبدبہ عطا فرماتا ہے۔ 2 بادشاہ اللہ کے پیغام کو لے کر جب سمجھ جاتا ہے انسان کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، تو 2 بادشاہ، 2 صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیشیہ، 2 صحابی ایک بادشاہ کو دعوت دینے گئے، تو انہوں نے بادشاہ سے اس طرح سے بات کی جیسے کسی نوکر سے بات کرتے ہیں، جبکہ بادشاہ کے سامنے انسان کو کتنا جو ہے دبدبہ ہوتا ہے، بادشاہ کا آدمی جو ہے جھک کے بات کرتا ہے، بڑے نرمی سے بات کرتا ہے اور زبان بھی نہیں کھل پاتی ہے اس کی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس سے ایسے بات کی جیسے کسی نوکر سے بات کرتے ہیں، کسی غلام سے بات کرتے ہیں، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت تھی۔ تو یاد رکھیں دعوت دینے سے، اسلام کا پیغام پھیلانے سے اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط کر دیتا ہے،
دل سے دنیا کی محبت نکال کر اور اپنی محبت ڈال کر۔ اب دیکھو نا، آج کے زمانے میں ادھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت، اللہ نے ان کو کھڑا کیا، سچ اور جھوٹ کو پوری دنیا میں دکھا رہا اللہ تعالیٰ ہیں۔ ادھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت، ادھر کفر کی شیطانی بدماشی ہیں۔ میں اسی سے سمجھ گیا کہ اسلام سچا دھرم ہے، اسی سے میرا ایمان اور زیادہ بن گیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپناؤ، کیونکہ مر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اے انسان، چھوڑ کے سنسار جب تو یہاں سے جائے گا، کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ وہاں پر نبھائے گا۔ جتنے بھی تیرے جیون کے سفر کے ساتھی ہیں، یہ سب چھوٹ جائیں گے موت پر ہی دنیا میں، کوئی ساتھی تیرا ساتھ نہیں نبھائے گا۔ اس لیے غور کریں جیون کے مقصد پر، اور والعصر کے حساب سے جیون گزاریں کہ دل سے ایمان لائیں اللہ پر، اور پھر اچھے کرم کریں ہیں، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کریں قرآن کے ذریعے سے، اور پھر اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلائیں، کھڑے ہو جائیں۔ وتواصوا بالصبر، اور دنیا کی لت چھوڑ دیں۔ دنیا دھوکہ ہے، دیکھو روز کتنے لوگ مر رہے ہیں یہاں، ہمیں بھی جانا ہے، مر کے کبھی بھی جا سکتے ہیں ہم۔ اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، اللہ کو راضی کریں، دنیا پر صبر کریں۔ تو بھئی سبھی لوگ صبر کریں گے دنیا پر؟ ہاں، تو بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ اور دیکھو بھئی ہم جو یہ چینل چلا رہے ہیں، ہمارے 2 چینل چل رہے ہیں یہ، تو ہمارا چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، سچائی دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لانا ہے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہماری بات یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے جس طرح سے بھی چاہیں پھیلا سکتے ہیں۔ اپنا چینل بنانے کے بعد ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی۔ تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کسی بھی طرح سے پھیلا سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟